بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم سے جس دن ملی دو جماعتیں پورا جہاں عہدے، وہ کیوں پھرے ان کی وجہ، انما استزلہم، سوائے اس کے نہیں کہ ان کو استزلہم، بزرگوں کچھ سوچا کرو، کہتے وہ تو واپس ہو گیا تھا، تو واپسی پر بات ہو رہی، ابھی جنگ، ابھی آپ میدان عہد میں بیٹھے ہیں۔ کہتے عبداللہ ابن ابی تو واپس ہو گیا تھا، تو واپس کہاں؟ پاکستان آ گیا تھا، ادھر ہی تھا مدینہ میں۔ تو وہ میں نے کہا کہ بعد میں وہ سیاست چمکا رہا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، یہ بعد کے حالات ہیں نا، میدان عہد کے حالات نہیں ہیں، اسی جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو وہ بے ایمان بیٹھا تو مدینہ میں تھا۔ یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو خراب کیا، بے باز ما کسبوا، استزلهم الشیطان سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے تولی کا خود عذر پیش کر دیا کہ بعض صحابہ جو بھگ دوڑ مچی عہد میں، تو بعض صحابہ کے قدم اکھڑے، اللہ نے خود وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ استزلهم الشیطان اے لم یتولوا فی قتالہم علی جہۃ المعاندۃ بلا علی الفرار من الزحف رغبۃ فی الدنیا۔ ہاں بھئی، لم یتولوا فی قتالہم علی جہۃ المعاندۃ، وہ معاندہ انکار کے طور پہ وہاں سے نہیں بھاگے، اور نہ فرار من الذهب رغبتاً فی الدنیا، دنیا کی رغبت کی وجہ سے جنگ سے فرار اختیار کیا۔ انما اذکرہم الشیطان خطایا کانت لہم فکرہوا لقاء اللہ الا علی حال یرضونہا فلذالک عفا عنہم۔ معانی القرآن کی عبارت ہے، زجاج، بہت اچھی عبارت ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا نا کہ شیطان نے بعض وسوسے ڈالے، اب وہ بات سمجھو، وہ چلے تو تھے شہادت کے لیے بعض حضرات، لیکن بعد میں کچھ اپنے اعمال، اپنی کچھ کوتاہیاں، عملی کوتاہیاں، شیطان نے ان کو بڑی بنا کے ذہن میں ڈالی، دیکھو تجھ سے یہ گناہ بھی ہوا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ بھی، تو اس حالت میں اگر شہید ہو گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ بسا اوقات آدمی میں یہ بات آ جاتی ہے نا، بھئی میں گناہگار ہوں، پاک صاف ہو کے جاؤں، اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اس چیز کو شیطان نے بنا سنوار کے پیش کیا۔ حرامی بڑا ہے شیطان، اس نے بڑا اس چیز کو وسوسے کی صورت میں پیش کیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے ذمہ گناہیں، خطائیں ہیں، اس حالت میں اگر مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ابھی نہ لڑو، پہلے کہیں جاؤ، توبہ شوبہ کرو اور توبہ کر کے آؤ، اور بعد میں جنگ ہو لڑو، اگر اس حالت میں تو مر گئے تو کام گڑبڑ ہوگا۔ تو یہ شیطان نے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیا، باقی وہ علی وجہ المعاندہ جنگ سے نہیں بھاگے، اور فرار من الذهب حبا للدنیا رغبتا فی الدنیا بھی نہیں تھا، بس شیطان نے ایک وسوسہ ان کے ذہن میں یہی ڈالا۔ لیکن یہ تفسیر آپ کو آئے گی سوچنے سے، ایسے نہیں آئے گی۔ میں نے تو آپ کو بیان کر دیا کہ بسا اوقات آدمی اپنے آپ کو سوچتا ہے اور کہتے ہیں یار میرے ذمہ تو گناہ ہیں، اور میں اب اگر ابھی مروں تو کیا جواب دوں گا، تو اس لیے اپنی زندگی سنوار لوں اور توبہ طیب ہو جاؤں،
تب حالانکہ یہی اس کی توبہ ہے، الندم و توبہ، لیکن اتنی تفصیلات تو وہاں موجود نہیں تھی۔ جنگ احد تو 3 ہجری کو ہوا ہے، وہاں اتنے تفصیلی احکام نہیں تھے، تو شیطان نے یہی وسوسہ ان کے ذہن میں جما دیا کہ تم سے گناہ ہو چکے ہیں، کہ اذکرہم الشیطان خطایا کانت لہم فکرہوا لقاء اللہ الا علی حال یرضونہا فلذلک عفا عنہم۔ تو اصل بات یہ ہے، استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد، پھر آ گیا نا اعلان معافی۔ کہتے ہیں انما فعل ذالک لمصالح، جمعہ سے کیا مراد ہے؟ جمعہ ہوتا ہے جمعرات کے بعد، آج جمعرات ہے، کل انشاءاللہ جمعہ ہے۔ خدا کے بندے کتنی حکمتیں پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں مسالے جمعہ کی وضاحت کر دو، انشاءاللہ جمعے کے پر کل وضاحت ہوگی۔ دیکھو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، یہاں کفروا سے مراد المنافقین، جو حقیقتاً کافر تھے اور ظاہراً مسلمان تھے۔ قالوا لاخوانہم، کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اخوان سے مراد ہم مذہب و ہم نسب، جب سفر کرتے ہیں زمین میں یعنی دینی کام کے لیے، یا وہاں اتفاقاً یا دنیاوی اور وہاں اتفاقاً مر جاتے ہیں، او کانوا غزاً، یا ہوتے ہیں جنگ میں جہاد کرنے والے غازی، لو کانو، کاش وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتو، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ، یہ لام عاقبت کا ہے، الک اللہ ذالک الاعتقاد فی قلوبہم کی عبارت مقدر ہے، الک اللہ ذالک الاعتقاد فی قلوبہم لیجعل اللہ ذالک حسرا۔ ہاں بھئی، الک اللہ ذالک الاعتقاد فی قلوبہم، اللہ نے یہ عقیدہ ان کے دل میں ڈال دیا تاکہ کرے اللہ پاک اس عقیدے کو حسرت ان کے دلوں میں، واللہ، حالانکہ یہ قانون یہ ہے کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، یا سفر یا حضر یا لڑائی یا امن اس کا کوئی دخل نہیں، واللہ بما تعملون بصیر۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہو یہ سفر پہ نہ بھیجتے تو نہ مرتا، اور یہ فلانی جگہ پہ نہ جاتا تو نہ مرتا۔ اللہ فرماتے ہیں موت کے ساتھ سفر ہو، حضر ہو، لڑائی ہو، امن ہو، موت اپنے وقت پہ آنی ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا۔ واللہ یحیی و یمیت، یہ اللہ کا کام ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور یمیت، موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو بصیرٌ، دیکھنے والا ہے۔ والا ان قتلتم فی سبیل اللہ، یہ دوسرا جواب ہے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، دوسرا جواب اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں اور متم، یا تبھی موت مر گئے، لمغفرۃ من اللہ، البتہ بخشش اللہ تعالی کی طرف سے ہے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بدرجہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے، یہ مت تم سے مراد ہے طبی موت، ویسے مرنا قتل تم سے مراد ہے جہاد میں مرنا، تو البتہ اللہ ہی کی طرف تم جمع ہوگے، حاصل یہ نکلا تمہیں اللہ اجر دے گا